السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر قمر یوسف، آپ کو تیسری جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے نظم ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیے، کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ جی، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور ہمارے سارے کام جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ اپنی کتابیں کھولیں تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ سبق نمبر 11، نظم ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ نصابی موضوع اخلاقیات، حاصلات تعلم۔ نظم درست تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، اردو میں اشعار، نظمیں وغیرہ سنا سکیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کر سکیں، جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں، نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں، توجہ سے سن کر اپنے رد عمل، خیالات کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں، کسی موضوع پر 10 مربوط جملے لکھ سکیں۔ حسنہ تربیہ، کسی دانا کا قول ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ ایسا بیان یا بات ہے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ جب ہم ایک بار جھوٹ بولتے ہیں تو اسی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اس طرح ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ آخر کار پکڑا ہی جاتا ہے، چاہے آپ جتنا مرضی چھپا لیں۔ جھوٹ بولتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو وہ ہمیں اس عمل کی سزا ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سچ بولنا بعض اوقات کسی عارضی پریشانی کا سبب تو بن سکتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے اور انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے، خاص الفاظ، تولیں، ناراض، یقین، خفا، سچائی۔ جس بات پہ ہم منہ کھولیں گے، سچ جھوٹ کو پہلے تولیں گے۔ سچے رستے پہ ہولیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ جس بات سے ہو ناراض خدا، ماں باپ الگ ہو جس سے خفا، ہم اس رستے سے الگ ہولیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ کرتا ہے جھوٹ پہ کون یقین، جھوٹے کی قدر نہیں ہے کہیں، ہر بات کو پہلے تولیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ سچائی کی خاطر رو لیں گے، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ شاعر ہیں تلوک چند محروم۔ نئے الفاظ معنی کے ساتھ، خفا، ناراض، قدر، عزت، خاطر، کے لیے، ہرگز، کبھی نہیں۔ مشق نمبر 1، نظم کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف، سچے رستے پہ ہولیں گے۔ ب، ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ جیم، جھوٹے کی قدر نہیں ہے کہیں۔ دال، جس پہ ہو ناراض خدا۔ نمبر 2، نظم کے مطابق دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، شاعر نظم میں کس چیز کو تولنے کی بات کر رہا ہے؟ جواب، شاعر نظم میں سچ اور جھوٹ کو تولنے کی بات کر رہا ہے۔ ب، لوگ کس بات پر یقین نہیں کرتے؟ جواب، لوگ جھوٹی بات پر یا جھوٹ بولنے والے پر یقین نہیں کرتے۔ جیم، کس شخص کی اس دنیا میں کوئی قدر نہیں؟ جواب، اس دنیا میں جھوٹے انسان کی کوئی قدر نہیں۔ دال، اس نظم کے شاعر کا نام تلوک چند محروم ہے۔ زبانی اظہار نمبر 3، نظم کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد درست تلفظ اور لب و لہجے سے بتائیے کہ نظم میں شاعر کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے نظم کو غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ شاعر ہمیں اس نظم کے ذریعے سے کیا پیغام دینا اور سمجھانا چاہتا ہے۔ لفظوں کا کھیل نمبر 4، دیے گئے الفاظ کا درست املا لکھیں اور اعراب لگا کر درست تلفظ سے ادا کریں۔ قطار، کدھر، ناراض، راہ، طریقہ۔ قطار،
ڈنڈے والے کاف کی بجائے گول کاف آئے گا۔ قدر ڈنڈے والے کاف کی بجائے گول کاف آئے گا۔ ناراض زے کی جگہ زواد آئے گا۔ راہ ہے کی جگہ ہ آئے گا۔ طریقہ تے کی جگہ توئے آئے گا۔ پڑھیں۔ نمبر 5، دی گئی عبارت پڑھیں اور سوالات کے جواب دیں۔ بات چیت کے کچھ آداب ہیں، ہمیں ہمیشہ ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت کے وقت اور صرف کام کی بات کریں۔ جب بھی بات کریں تو نرمی سے کریں، کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں۔ بلند آواز سے بولنا بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ سوالات الف، ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ جواب، ہمیں ہمیشہ ادب و آداب کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ضرورت کے وقت بولنا چاہیے۔ بے، گفتگو کے کوئی سے 2 آداب بتائیے۔ جواب ہے، گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ بلند آواز میں نہ بولیں۔ نمبر 2، کہ کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات کو شروع نہ کریں۔ جیم، بلند آواز سے بولنا کیسا عمل ہے؟ جواب، بلند آواز سے بولنا بھی گفتگو کے آداب کے خلاف کا عمل ہے۔ قواعد سمجھیں۔ اسم، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلاً علی، کتاب، لاہور وغیرہ۔ اسم کی 2 اقسام ہے، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ہمارا گاؤں شہر سے دور نہیں، باغ میں پھول کھلے ہیں، میز پر قلم ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں گاؤں، شہر، باغ، پھول، میز اور قلم عام چیزوں اور جگہوں کے نام ہیں۔ کسی بھی عام شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ شالامار باغ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ نانگا پربت بہت اونچا پہاڑ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ ہمارے قومی رہنما ہیں۔ پچھلے صفحے پر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ شالامار، شاہ جہاں، نانگا پربت اور قائد اعظم کسی خاص شخص اور جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کسی خاص شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 6، دیے گئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پانی، شاہراہ ریشم، فیصل مسجد، آب زمزم، لڑکا، علی، مینار، شاہراہ، مسجد، مینار پاکستان۔ تو پیارے بچوں، دی گئی فہرست میں سے آپ نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ تخلیقی لکھائی۔ نمبر 7، کسی بھی اچھے انسان میں کون کون سی عادات پائی جاتی ہیں؟ دیے گئے اشارات کی مدد سے 10 مربوط جملے لکھیں۔ 10 مربوط جملے لکھیں۔ سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، سلام کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، کام وقت پر کرنا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے مندرجہ ذیل اشارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تحریر آپ لوگوں نے لکھنی ہے جو کم از کم 10 جملوں پر مشتمل ہو۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی جو نظم ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے ہم نے پڑھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہمیں بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ہم نے نقصان سے بچنا ہے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔